وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. قابل احترام دوست حضور، بزرگی اور بڑائی اللہ کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اللہ پاک کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں دوستوں، بچوں کے خزانے. سنا ہے کہ 2 لاکھ بچے روزانہ پیدا ہوتے، کم و بیش. 2 ہاتھ، 2 کان، 2 آنکھیں، 2 پیر. کبھی ایسا اعلان نہیں ہوا کہ ہاتھوں کا خزانہ کم ہو گیا لہذا بچہ جو بھی آئے گا 1 ہاتھ سے آئے گا یا 1 پیر سے آئے گا یا 1 آنکھ سے آئے گا. علماء کرام بتاتے ہیں کہ دنیا کے خزانے خرچ کرنے سے کم ہوتے ہیں اور اللہ کے خزانے خرچ کرنے سے اور بڑھتے ہیں. جتنا خرچ کرو بڑھے اور بڑھے. فرعون پر جو مینڈکوں کا عذاب آیا تھا، وہ 1 مینڈک کو مارتے تھے تو مرے ہوئے مینڈک سے پھر 10 پیدا ہو جاتے تھے. اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے دوست. ہر صفت کے اندر کامل ہے. دیکھنے کی صفت ہے، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالی چونٹی ہو، چل رہی اللہ پاک اس کو دیکھ بھی رہے، اس کے قدموں کے آہٹ بھی سن رہے اور جس ارادے سے جا رہے وہ بھی جان رہے. ایسی دیکھنے والے، بصیر، سمیع، سننے والے. آہستہ کہو، زور سے بہو، سننے والے. اماں جان کہتی ہیں کہ ایک عورت آئی آپ علیہ السلام کے پاس، اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی. میرے کان میں کچھ آواز آ رہی تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہہ رہی ہے. تو 7 آسمان کے اوپر اللہ سن بھی رہے، اس کا جواب فوراً ہی آ گیا. 28ویں سپاری کا شروعات ہے اسی عورت کا کہ تحقیق پکی بات سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی. 7 آسمان. تو 7 والے کمرہ ماں جان کہتی ہیں مجھے کچھ آواز آ تو رہی لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایسا سننے والا، باریک بین، باریک اور مہربان. بخاری شریف میں غالباً حدیث علماء کا نام بتائیں، وہ 99 قتل والا، 99 قتل کی ایک بندے نے. اس کو تھوڑا پچھتاوا آیا کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں. ایک راستے میں بندہ مل رہا، اس سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے وہ معافی ہے؟ وہ شخص نے کہا کہ 1 قتل کی اتنی سزا ہے، تو نے تو ظالم 99 قتل کیے ہیں. تو غصے والا تو تھا، اس کو بھی تلوار لے کے 100 پورے کر دیے. 100 پورے کر دیے. لیکن اس کے اندر میں پچھتاوا، پشیمانی. وہ دوسرا آدمی اس کو راستے میں ملا، وہ کوئی صاحب عقل تھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ تو کسی نے کہا میں تو عالم نہیں، لیکن سامنے والی جو بستی نظر آ رہی ہے اس میں علماء کرام رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں، ان سے جا کر پوچھ لو تجھے بتا دیں گے. وہ چلا آگے، اس کو راستے میں سکرات لگی اور گرا. چلتے سکرات لگی، اس کو موت کی سکرات. تو وہ بازو کے زور پہ بھی آگے گھسٹ رہا تھا. اور اسرائیل علیہ السلام آئے، اس کا سانس نکال کے. لیکن اب کے دوزخ والے فرشتے بھی اترے اور جنت والے فرشتے بھی اترے. وہ ادھر کیوں کھینچے، ادھر کو کھینچے اس کے روح کو. صاحب احیاء رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ پاک کے فرشتوں کو مفتی کی صورت میں دے کر اتارا، انسان کی صورت میں. تو فرشتوں کے گروہ نے کہا کہ یہ لگتا ہے مفتی صاحب ہے، اس سے فتویٰ لیتے ہیں، جو فتویٰ دے دے اس سے جا کر کارگزار کہ 100 قتل کیے ہیں، اور دوسرا گروہ کہ یہ معافی کے راستے پہ چلا ہے.
तो सुना अगर मेरी मानते हो तो जहाँ से इसको बंदे ने पता बताया है वो जगह भी नापो गिरने तक, और जो अल्लाह वालों की बस्ती है, उलमा कराम की बस्ती है, वो भी नापो, जो ज़्यादा हो जाए वो ले जाए। हालांकि वो था तो जहन्नम की तरफ, अल्लाह पाक ने ज़मीन को हुक्म दिया, अल्लाह पाक ने बराह रास्त कि तू थोड़ी सरक जा। वो कहते हैं वो जो चला था ना बाजुओं पे घिसटा हुआ, वो जगह ज़्यादा होगी, जन्नत वाले ले गए। ये सब माफ़ी देने, सब कत्ल करने, मैं सबको तुम्हें माफ़ कर दूँ, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं। ज़मीन से लेके आसमान तक तेरे गुनाह पहुँच नहीं सकते, अगर पहुँच भी जाएं तो परवाह न करना, मैं सब माफ़ कर दूँ, मेरे से कोई पूछने वाला नहीं। 70 माह से ज़्यादा की मोहब्बत का तो दावा है। वो अल्लाह पाक चाहते हैं कि मैं और आप, बल्कि सारे इंसान, क़यामत तक आने वाले इंसान, वो जो गुजर गए वो सारे इंसान कामयाब हो जाएं। चाहत ये है, मंशा ये है। अल्लाह पाक मुझे और आपको नाकाम करना नहीं चाहते। हाँ, फारूक भाई आटे वाले रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह तू भी पाक है, जन्नत तू क्या इस्तेमाल करेगा, और फरिश्ते भी तेरे पाक है, वो जन्नत को क्या इस्तेमाल करेंगे। हमें देकर देख हम कैसे इस्तेमाल करके दिखाते हैं तेरी। तो जन्नत इंसानों के लिए बनाई है, वो छोटी छोटी मोटी जगह थोड़ी है, वो छोटी मोटी जगह नहीं है। कहते हैं कि जितने इंसान जन्नत में जाने वाले जाएंगे इंशाअल्लाह, फिर जन्नत बच जाएगी, जन्नत फिर भी बच जाएगी। अब बताओ इतनी जन्नत बड़ा है। और हर इंसान के लिए, अव्वल से लेकर आखिर इंसान तक, हर इंसान के लिए उलमा कराम बताते हैं अल्लाह पाक ने जन्नत के अंदर कुर्सी रखी है, हर इंसान के लिए। तो लंबी छोड़ी जन्नत होगी दोस्तों, कम से कम वालों को इस दुनिया से 10 गुना ज़्यादा मिलेगी। ये छोटे से छोटा है। अभी एक ही दुनिया के अंदर 250 के करीब मुल्क हैं। अब बताओ, रूस कहते हैं इतना बड़ा मुल्क, एक कोने से दूसरे कोने तक रेलगाड़ी जाती है, 12वें दिन पहुंचती है। ऐसे कितने बड़े मुल्क हैं, 246। अच्छा, ये तो 3 ऐसा पानी, ये तो एक ऐसा खुशी का है। इससे 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी दोस्तों, कम से कम वाले को, और 4 बड़े इनाम मिलेंगे। हमेशा की जवानी, कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा तंदुरुस्त, कभी बीमार न होगा, हमेशा का दाखला है, कभी निकाला नहीं जाएगा, और हमेशा जिंदा रहेगा, कभी मौत नहीं आएगी। खरब साल अरब साल गुजर जाए, इसकी उम्र वही 33 साल। यहाँ की कितनी बड़ी बड़ी नेमत हो, इंसान थक जाता है, उकता जाता है, लेकिन जन्नत के अंदर थकना और उकताना है नहीं। उसकी वजह बताते हैं उलमा कराम, उसकी वजह बताते हैं। जो सेब उसने आज सेब खाया, जो उसका मज़ा था, कल उससे ज़्यादा होगा, परसों उसका और ज़्यादा होगा, वो बढ़ता 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 ही रहेगा। जितनी नेमतें हैं वो रोज़ाना उसमें इजाफा होता ही रहेगा, होता ही, थकेगा ही नहीं, उकताएगा ही नहीं। कहते नहीं बीवी का तो 20 साल तो गाना सुनेगा, 20 साल नाश्ता खाएगा, खुशबूदार डकारा ही सारा हजम, वहाँ बोल बराज नहीं है, पेशाब पखाना नहीं है जन्नत का। औरत के अंदर हैज़ो नफास नहीं है, आँखों की गंदगी, नाक की गंदगी, है कोई चीज़ नहीं हो, हमेशा जवान, हमेशा। इतनी लंबी ज़िंदगी के लिए अल्लाह पाक ने मुझे और आपको इस दुनिया के अंदर गिनती के सांस देकर भेजा है। जो गुजरे वो तो वापस आ नहीं सकते, बाकी बच्चे कितने हैं कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी। अचानक आ जाएगा बुलावा, अचानक।
تو دوستوں وہ اللہ پاک کی عظمت و بڑائی میرے اور آپ کے دل کے اندر آ جائے. یہ لا الہ الا اللہ کی شروعات. ہم سارے جو ہے میں خاص کر کے اللہ بے کا شاگرد ہوں. ابھی ہمارا اللہ بے کچا ہے. اللہ بے لا الہ الا اللہ ہی کچا ہے. اللہ پاک کے احکامات اور نبی علیہ السلام کے طریقے اگر زندگی میں نہیں ہیں تو میرا اور آپ کا کلمہ کچا ہے. ہنوز دلی دور است. کلمہ کچا ہے ہمارا. ہر وقت میری اور آپ کی طرف اللہ پاک کا حکم اور نبی علیہ السلام کا طریقہ متوجہ ہے. سواری میں ہے, کھانے میں ہے, چلنے پھرنے میں ہے. یہ 5 سنتیں بتائیں راستے کی. دائیں طرف سے چلو, نظر کی حفاظت کرو, ایذا دینے والی چیز کو ہٹاتے چلو, ذکر کے ساتھ جاؤ اور جو ملے اس کو سلام کرو. راستے چلنے کی ضرورت ہے. راستے اس طرح چلو. رات کو سو تو ایسے سو, صبح کو جاگو تو ایسے جاگو, بیت الخلاء ایسے استعمال کرو, بیوی کے ساتھ ایسے ہم بستری کرو, بچوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ. آپ علیہ السلام فرمایا میں تم سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں, تم میں سے اچھا وہ ہے جس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اخلاق اچھا ہے. اور وہ فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا چلتا ہوں. لا الہ الا اللہ کا مطالبہ کیا ہے کہ اللہ پاک کے ہر حکم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں پورا کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آئے. پہلا جز لا الہ الا اللہ, دوسرا محمد الرسول اللہ. یقینوں کی تبدیلی اور طریقوں کی تبدیلی. کھاتے ہم ویسے بھی ہیں, نبی علیہ السلام کے طریقے پہ کھائیں گے. 100 شہیدوں کا 100. دعا کے ساتھ کھاؤ, بسم اللہ وعلا برکت اللہ کر کے. تشہد کی حالت میں بیٹھو, ایک گھٹنا اوپر ایک گھٹنا نیچے, ایسے بیٹھ سکتے. آلتی پالتی مار کے نہ بیٹھا جائے, اس کی منع ہے. احکامات بتائیں دوستوں. 24 گھنٹے دن میں اور آپ کے کوئی میرے اور آپ کی طرف کوئی نہ کوئی حکم متوجہ ہے دوستوں. صحیح یقین ہوگا دوستوں کو تو میری لین دین ٹھیک ہوگی. اصل میں اور آپ پھنسے ہیں لین دین کے اندر. میں بھی پھنسا ہوں, آپ بھی پھنسے ہوئے. تو پرانے زمانے میں جب آپریٹر ہوا کرتے تھے, ٹیلی فون پہ آپریٹر نمبر دینا پڑتا تھا, وہ نمبر ملاتے تھے. دیکھ رہے ہیں دوست کے ساتھ بات کر رہا ہے, 10-15 منٹ ان کی بات چلی. اب اگلے دوست نے سے کہا کہ وہ میرے بھائی 5000 کب دے رہے ہو؟ تو فون پہ کہہ رہا ہے ہلو ہلو ہلو, آواز نہیں آ رہی, پتہ نہیں کیا ہو. تو جو آپریٹر سن رہا تو کہہ رہا ابھی تو تم نے 15-20 منٹ بات کی ہے, کہ اگر اچھا تو سن رہا ہے تو پیسے پھر تو ہی دے دے. لین دین میں پیچھے پڑ گئے, مار کھا گئے, بالکل مار کھا گئے. پتہ نہیں کتنے کے حقوق کھائے ہوئے ہیں بیٹھے ہیں. سب معاف ہوگا, حق معاف نہیں ہوگا. یہ تو حدیث شریف کے اندر ہے. مفلس کون کہ جس کے پاس رقم نہ ہو. آپ علیہ السلام فرمائے, حدیث شریف کا مفہوم عرض کرا کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو میری امت کا مفلس ہو. کہ میری امت کا مفلس وہ نہیں. آپ علیہ السلام فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو اتنے اعمال لائے گا قیامت کے دن, اگر پہاڑوں پہ رکھے جائیں تو پہاڑ بھی دب جائیں ان کے وزن کی وجہ سے. پھر آئیں گے قرض خواہ, میرا یہ کھایا, میرا یہ کھایا. اللہ پاک ان سے لے کے دو کہ بھائی دے دو, وہ دیتا جائے گا دیتا جائے گا دیتا جائے گا. سارے اعمال ختم, ابھی اور باقی دار بچے ہوئے ہیں. تو اللہ پاک ان باقی داروں سے کہے گا کہ اس کے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے, کیا دے تمہیں. تو باقی دار کہ اللہ میرے گناہ ہمارے ڈال اس کے اوپر, وہ اور کچھ نہیں, گناہ ڈال. یہ بھی ایک قرضے کی وصولی ہے.
چنانچہ دوسروں کے گناہ لے کر وہ شخص جہنم رسید ہوگا۔ آج کسی کے تھوڑے پیسے کھائیں، کم کر کے دے دیں، آگے پیچھے کر کے دے دیں، آپ جوڑ لیں، یہ آسان ہے، یہ بہت آسان ہے، بہت آسان۔ اور دوسروں کو معاف کریں گے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو معاف کریں گے۔ تو لا الہ الا اللہ کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ میری اندر کا یقین بگڑا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے کسی کی محنت دی، وہ 13 سال کہتے ہیں علماء کرام، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو۔ 7 سے 8 سال کے بعد کو نماز کہتے ہیں، یہ سنا ہے علماء کرام سے، عصر کی نماز پڑھتے تھے، وہ فرض نہیں تھی۔ پہلے اندر کا یقین بگڑا ہو، یقین ٹھیک ہو۔ تو زمیندار جو اپنی زمین کی دوستوں وہ پہلے محنت کرتا ہے، بنجر زمین پہ کوئی بیج نہیں پھینکتا، کوئی نہیں ڈالتا، عقل کے خلاف ہے، عقل ہی نہیں مانتی اس بات کو۔ تو دعوت تبلیغ کی جو محنت ہے کہ میرے اور آپ کے اندر کی جو گڑبڑ ہے دل کے اندر وہ ٹھیک ہو جائے، بار صورت بنا، گریش وغیرہ ہو گیا، حج وج ہو گیا، نماز بھی چل رہا ہے، سجدے کے نشان بھی آ گئے، لیکن اندر کا یقین جو بگڑا ہوا ہے تو اس کے اعمال، اس کے اعضاء اس کا ساتھ نہیں دے رہے، اس کے اعضاء اس کے ساتھ نہیں۔ اس کی وجہ یہ اندر کا یقین بگڑا ہوا ہے، سب سے بڑی وجہ ہے۔ اللہ کرے اس بات کی فکر ہی لگ جائے کہ میرے اندر کا یقین ٹھیک ہو جائے، پھر بھی یہ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اور اگر یہ کہہ دیا کہ میں تو ٹھیک ہوں، یہ سارے خراب ہیں، یہ سب سے بڑی گڑبڑ ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میں خراب ہوں، یہ سارے ٹھیک ہیں، پھر امید ہے کہ یہ اس کا بچاؤ ہو جائے۔ تو لا الہ الا اللہ کے مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور مخلوق سے اور اس کے حکم ارادے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین۔ یہ اندر میں بات، یہ بھائی نے بات کی حاجی صاحب نے کہ ہزاروں دفعہ جب کہیں گے تب دل ایک دفعہ مانتا ہے، ہزاروں دفعہ۔ دل انسان کا اتنا سخت ہے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام اور خاص طور کے دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دل پہ محنت کی، دل کا یقین ٹھیک ہو جائے۔ دل کا یقین ٹھیک ہوگا، اعمال خود بخود، اور دین ہمارا فطری ہے۔ فطری کی کیا معنی؟ جس طرح میری اور آپ کی عادت و اتوار ہے، اٹھنا بیٹھنا، جس طرح یہ بدن چاہتا ہے، دین اسی کی مطابق بنا ہوا ہے، دین اسی کی مطابق بنا۔ یہ تو حدیث کے الفاظ سنتے علماء کرام، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ مشرق کا، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا جو پیدا ہوا ہے وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوا۔ پھر ماں اور باپ اس کو یہود و نصارہ بناتے ہیں، پیدا وہ اسلام کی فطرت پہ ہوا ہے۔ اسی لیے نہیں فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز پہ لے جاؤ، 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھنے میں اس کو مارو، اس کو مارنے کا حکم ہے، تاکہ بچپن سے اس کا سبق عادت پڑ جائے اس کو کہ نماز کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ دوستوں یقین ٹھیک ہوگا دوستوں، پھر آپ علیہ السلام کے طریقے پوچھیں گے علماء کرام سے کہ کھانے کا کیا طریقہ، پینے کا کیا طریقہ، سونے کا کیا طریقہ، تب بیت الخلاء کے استعمال کا طریقہ ہے۔ 33 زیادہ بتاتے علماء کرام، 35 دنیا کا کوئی مذہب بتاؤ جس میں 35 قسم کے آداب ہوں بیت الخلاء کی۔ جو ڈھیلے استعمال کرے گا اس کو کبھی بواسیر نہیں ہوگا۔ اس کی جگہ پہ علماء کرام ٹیشو پیپر کی اجازت دیتے ہیں۔ پہاڑستان میں چلا گیا جہاں پر کچی اینٹ تو ہے، کچا ہے، مٹی ہے نہیں، وہاں پتھر استعمال کر سکتا ہے، لیکن پتھر کو زمین پہ مارے اور کہے اسکت عن ذکر اللہ، کہ پتھر اللہ کا ذکر کرتا ہے، تجھے غلط جگہ پہ استعمال کرو۔ جائے بائیں پیر سے نکلے دائیں پیر سے، کسی سے بات نہ کرے، سر ڈھکا ہوا ہو۔ یہ نہانے کی جگہ علیحدہ ہونا چاہیے اور بیت الخلاء علیحدہ جانا ہے، کمبائنڈ ہو گیا تو الگ بات ہے۔ یہ سر ڈھانک کے نہیں جائے گا شیاطین، اور بغیر دعا کے جائے گا شیاطین، اس کی حدیث شریف میں آئے یہ بات،
شیاطین اس کے ننگے پن والی جگہ سے کھیلتے ہیں، جن و شیاطین. تو دوستوں گرو آپ علیہ السلام نے امت پر بڑا شفقت فرمائی ہے. فرمایا جو سورہ کہف پڑھے گا جمعے کے دن، وہ یہ جناتی اور شیاطین اثرات سے اللہ پاک اس کی حفاظت کریں گے. جمعے کے دن سورہ کہف کا پڑھنا. 41 دفعہ جو سورہ فاتح پڑھے گا صبح کو، پتہ نہیں کتنی بیماریاں اللہ پاس کی دور کر. کتنی بیماری، ایک بیماری تھوڑی. یہ تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ فاتح میں ہر دوا، ہر مرض کی دوا ہے موت کے علاوہ. یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں. یہ تو علماء کرام سے یہ حدیث پکی حدیث ہے کہ سورہ فاتح کے اندر ہر مرض کی دعائیں سوائے موت کے. 41 دفعہ پڑھیں فجر کی سنت و فرض کے درمیان. 41 لے کے پڑھنے کی ترتیب یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، میم کو لام سے ملا کر 10-15 منٹ 12-15 منٹ کا کام ہے. پتہ نہیں کتنے مرض میرے اور آپ کے ختم. مجھے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے دانت کے درد اور سر کے درد اور پیٹ کے درد بغیر میم لام کے ملائے ہوئے 7 دفعہ پڑھ لے، اس کو یاد بھی نہیں ہوا کہ میرے سر میں درد. تو پھونک مار دے سر پہ فاتح پڑھ لے. صحیح یقین ہوگا جو علماء کرام سے پوچھیں. اٹھوں کیسے، جاگوں کیسے، کھاؤں کیسے، پیوں کیسے، چلوں کیسے، رشتہ داروں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، جہاں میری لین دین ہے. اگر سیٹ ہوں تو نوکروں کے ساتھ، نوکر ہوں تو سیٹ کے ساتھ، گاہک ہوں تو دکاندار کے ساتھ، دکاندار ہوں تو گاہک کے ساتھ. پورا دین موجود ہے اور آسان اور سستا. اسی لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے جو آسان اور دین جو ہے. پہلے میری طلب تو بن جائے. میں بھوکا بھی نہیں، کیسے کوشش کرتا ہے کھانے کی، ہر قسم کی کوشش کر کے میرے کو بھوک لگی ہوئی ہے. اللہ کرے مجھے اور آپ کو اس بات کی بھوک لگ جائے کہ جو میرے اندر دین کی کمی ہے وہ کیسے پوری ہو. میرے اندر جو دین کی کمی ہے وہ کیسے پوری، اس کے فکر تو لگے. پہلے اللہ کے راستے میں اس کے لیے نکالا جاتا ہے، اس کا فکر لگتا ہے. پھر اپنے فکر کرتے، پھر گھر والوں کا فکر کرتا ہے. پھر کہتے ہیں یہ قیامت کا آخری انسان آنے والا ہے، اس کی بھی مجھے اور آپ کو فکر کرنی ہے. وہ موجود ہے جو 7 ارب انسان ہیں، اس کی زندگی میں کیسے دین آئے، وہ دین پر چل کر دونوں جہان میں کیسے کامیاب ہو، اس کی ایک پہلے فکر لگ جائے. وہ کہتے ہیں فکر بھی وہ جو درد کے ساتھ، فکر بھی وہ جو درد کے ساتھ. حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں درد والا بندہ نہ خود سوتا ہے نہ دوسرے کو سونے دیتا ہے. جس کو درد لگا ہو وہ ساری رات کراتا رہے گا، دوسرے کی نیند خراب ہوگی. درد والا بندہ نہ خود سوتا ہے نہ دوسرے کو سونے دیتا ہے. درد تو لگ جائے اس بات کا، قرآن تو لگ جائے، قرآن تو لگ جائے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، حاجی صاحب رحمۃ اللہ اکثر بیان سنا ہوگا پرانوں نے کہ اس سالن لایا، 10 سالن لگایا، اس میں نمک ڈالنا بھول گئے. کسی نے کہا یا حاجی صاحب نے خود کہا کہ بھائی سالن میں نمک نہیں ہے، تو اس نے ایسی ڈانٹ پلائی حضرت جی رحمۃ اللہ کہ تمہارا نمک کی طرف خیال گیا ہی کیوں. اب بتاؤ، ہر وقت یہ فکر کہ ہر انسان کسی نہ کسی جہنم کی آگ سے بچ جائے، قبر کے تھپڑوں سے بچ جائے، قبر کے عذاب سے بچ جائے، موت کی سختی سے بچ جائے. مرتے ہی جو آنے والی زندگی، ہر انسان اس میں پاس ہو جائے، کامیاب ہو جائے. قبر کہے تیرا آنا مبارک ہے. زمین پہ جتنے لوگ چلتے تھے مجھے تمہیں سے زیادہ محبت تھی، تمہیں سے زیادہ محبت. اتنی وسیع ہو جاتی ہے جتنی مردے کی نظر جائے. اور اس کے برعکس تیاری کر کے نہیں گیا کہ تیرا آنا نام مبارک، برا کیا جو تو آیا. ایسا بیچتی کہتے ہیں شیخ الحدیث نے کہیں سے نقل کیا ہے
امام محمد غزالی رحمۃ اللہ نے کہیں نقل کیا ہے، ایسا اس کو بھیجتی ہے قبر جو بن کر نہیں گیا، جو بن کر نہیں گیا، ایسے اس کو دباتی ہے کہ بچپن کا جو ماں کا دودھ پیا ہوا وہ بھی دانتوں سے نکل آتا ہے۔ یہ پریشانیاں اس کی ختم نہیں ہوئی، اس کے لیے تو ہزاروں سال، جنت والی کے لیے ہزاروں سال پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ پاک جو مومن کا اٹھنا قرآن یاسین میں علماء کرام سے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، کالو یا ویلنا منبسنا، ایسی کوئی آیت قرآن شریف میں، وہ کیا کیا کہے گا، ہائے کس نے مجھے میٹھی نیند سے اٹھا دیا۔ ہزاروں سال گزرے گا، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ پھر خود کہے گا ہاں ہاں یہ وہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، وہ رسولوں نے سچ کہا ہے کہ یہ قیامت کا دن آنے والا ہے۔ درستی پڑھنے خود ہی تصدیق کرے گی کیا ہاں یہ وہ دن ہے قیامت کا جس کے رسولوں نے خبر دی، دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، وہ دن۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام ہر نماز تسلی کے ساتھ، حتیٰ کہ 3 پارے 4 پارے قرات اور ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن فجر کی 2 سنتیں بہت جلدی پڑھتے تھے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں سورہ اخلاص، کہ آپ فجر کی 2 جو ہے وہ جلدی پوری کر لیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم کہ اے حمیرہ، آپ علیہ السلام اپنی بیوی کو پیار سے حمیرہ بھی پکارتے تھے، اے حمیرہ۔ بعض مومنین کے لیے قیامت کا 50,000 سال کا دن ایسے ہوگا جیسے اس نے 2 رکعت فجر کی سنتیں پڑھی۔ اللہ پاک بڑی قدرت والے، چھوٹے کو بڑا کر دے، بڑے کو چھوٹا کر دے۔ وہ 309 سال سوئے، اصحاب کہف کتنا سوئے کہ وہ دے رہے ہیں سائے کو دیکھے، پہلے سائے یہاں تب سائے، دن یا دن کا احساس ہو، 309 سال سوئے۔ باس کے لیے ایسے کر دیں گے، 2 رکعت فجر کی سنت سے نہ جائے، 50,000 سال کا۔ نمازوں کو بھی ٹھیک ہونا ہے، نماز کا سیکھنا ہے، نماز کی 100 باتیں اللہ کے راستے میں نکلے گا، یہ 100 باتیں سیکھے گا نماز جو انتہائی ضروری ہیں۔ یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر 10,000 مسائل ہیں، نماز کے اندر 10,000 مسائل ہیں، ان 10,000 مسائلوں کو علماء کرام نے 100 باتوں میں ضم کیا ہے۔ تو نماز جنت کی کنجی، پھر وضو سیکھنے کی چیز ہے، وضو نماز کی چابی ہے، وضو سیکھنے کی چیز ہے۔ جو مسواک دے کے وضو کرے گا 70 فرضوں کا ثواب ملے گا اس کو۔ وہ شیطان کو غصہ دلاتی، آنکھوں کی اور دماغ کی روشنی، آنکھوں کی روشنی اور دماغ کی قوت بڑھتی ہے۔ وہ پیٹ کی ایک بیماری ہے سفرہ، اللہ پاک اس کی وجہ سے وہ پیٹ کی بیماری دور کرتے ہیں، نظر تیز ہوتی ہے مسواک کرے۔ اما جان مکی صاحب سے ہم نے سنا بیت اللہ میں، آپ علیہ السلام کا اس جہان سے رخصت ہونے کا آخری وقت، اما جان کے حجرے میں اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ باری تو ان کی نہیں تھی، باری کسی اور بیوی کی تھی، لیکن جب تھوڑی بے ہوشی نما طاری ہوتی تو اس میں ایسے کہتے عائشہ عائشہ عائشہ، تو بیویوں نے آپس میں کیا مشورہ کہ ہم اگر اپنی باری اما جان کو ہدیہ کر دیں، بخش دیں، تو پھر سب نے مشورہ کر کے آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ ہماری جو باری ہم عائشہ کو دیتے ہیں۔ تو آخری جو دن تھے آپ علیہ السلام کے، وہ اما جان کے حجرے بالکل آپ کے سینے سے لگے ہوئے، یا ٹانگوں اما جان کی رانوں پہ سر
وہ آخری وقت ہے. میرا بھائی آیا عبدالرحمن نام, اس کے ہاتھ میں یا جیب میں مسواک تھا. تو آپ علیہ السلام اس مسواک کی طرف دیکھ رہے. میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ, کہا مسواک دینے کی چاہت ہے؟ تو ہاں کا جملہ نہیں کہا, بلکہ کندھے سے ایسے کہا, کندھے سے, ہاں مسواک دینا چاہتا. میں نے جب بھائی سے وہ مسواک لی تو میں نے دیکھا وہ سخت تھی. تو میں نے اپنے دانتوں میں ان کو چبا چبا کے نرم کر کے آپ علیہ السلام کے دندان مبارک پر پھیرا. پھر آپ علیہ السلام اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. یہ آخر عمل ہے دنیا. اور میں اور آپ اس کو وزن ہی نہیں دیتے دوسرے. مسواک کا وزن ہی نہیں دیتے. 70 فرضوں کا ثواب ہے مسواک دے کے وضو کرنے سے. اس کی دعا بھی ہے مسواک دینے کی. اب بوڑھے ہو گئے, بھول ہی گئی ہم. اللہم طہر طہر فمی, آگے بھی کچھ لفظ ہیں. پھر وضو کرنے ہاتھوں کی دعا ہے, کلی کی دعا ہے, ناک میں پانی دینے کی دعا ہے, چہرے دھونے کی دعا ہے, دائیں ہاتھ کی دعا ہے, بائیں ہاتھ کی دعا ہے, سر کے مسح کی دعا ہے, کانوں کے مسح کی دعا ہے, حتیٰ کہ گردن کے مسح کی دعا ہے, دائیں پیر اور بائیں پیر کی دعا ہے. کہتے ہیں جو ذکر کے ساتھ, ذکر کی مراد یہ ہے, یہ جو دعاؤں کا میں نے تفصیل بتائی, ان تفصیل کے ساتھ یہ دعائیں پڑھ کے وضو کرے گا. جو اس دعاؤں کے بغیر وضو کرتا ہے ان میں فرق یہ ہے کہ جہاں کا جو دعاؤں کے بغیر وضو کرتا ہے, جہاں پر پانی جاتا ہے وہ جگہ پاک ہوتی ہے. جو ذکر کے ساتھ دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ وضو کرے گا, جو ہڈی کے اندر مکھ ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ. اللہ کے راستے میں نکلے گا. یہ دعائیں سیکھنے کی ہیں, آسان, بالکل سستی, چھوٹی چھوٹی دعائیں, چھوٹی چھوٹی. دوستوں میرے, میں اور آپ آئے آخرت کی تیاری کے لیے, اور میرا اور آپ کو اور کوئی کام نہیں آخرت کی تیاری. اور نبی علیہ السلام کے طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں. ہماری چال کیسی ہو, ناخن اتارنے کا طریقہ بتایا آپ علیہ السلام کہ ایسے سورج کی طرح, ہاتھوں کے ناخن سورج کی طرح گول, اور پاؤں کے ناخن چاند کی طرح, دائیں کی آخری انگلی سے شروع ہو کر بائیں کی آخر تک, یہ پیروں کی ہوگی. اور یہ 1 نمبر دائیں طرف کی اشد کی آنگوں سے شروع کرے ہاتھوں کے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, اور یہ آخر دائیں والا 10 ناخن تو ویسے بھی اتریں گی. اگر اس طریقے سے اتار دیے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ناخن اپنے اتارے. جمعرات اور جمعہ کہتے ہیں جو جمعرات تیاری کرے وہ بھی جمعے کے حساب میں ہے. اتوار کو کوئی تیاری نہ کرے, اس کے لیے سختی سے علماء کرام منع کرتے. اتوار کو عیسائیوں سے مشابہت کی وجہ سے کہ اتوار کے دن کوئی بھی تیاری نہ کرے. نمازوں کے اہتمام کرنے سے اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے. 3 صلاۃ الحاجات پڑھ لے, جس کام کے لیے وہ کام بندے کا ہو کر رہے گا. اگر اس میں تاخیر ہو گئی تو اس میں کوئی حکمت ہوگی. وہ کسی کی برائی اور کسی کی تباہی کے لیے نہ پڑھے. پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون, دوسرے میں سورہ اخلاص, سلام پھرنے کے بعد دوسرا بھی اسی طرح, اور تیسرا نفل بھی اسی طرح پڑھے. 3 نفل پڑھ لے صلاۃ الحاجات, وہ انشاءاللہ اس کا کام ہو کر رہے گا. اور ہر فرض کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے, ہر فرض کی. وہ یوں بھی فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے ہر بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. ایک گھڑی ایسی ہے, لیکن متعین وہ ٹائم متعین نہیں, جمعے کے دن. کیا ہی اچھا ہو کہ گھر سے وضو کر کے جائے. حسنات الابرار اور سیئات المقربین کے درجے کے لوگ مسجد میں وضو نہیں کرتے.
وضو کا اگر پانی استعمال کرتے ہیں، سنا ہے ان سے بڑوں سے، تو کچھ نہ کچھ وہ مسجد کے چندے میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے اس کا پاور استعمال کیا، کوئی پانی استعمال کیا۔ گھر سے وضو کر کے جائے گا، گھر سے وضو کر کے جائے گا نماز کی طرف، ایسا ہے جیسا احرام باندھ کے حج کی طرف جا رہا ہے۔ ہر قدم پہنے کی، ہر قدم میں خطا معاف، ہر قدم جنت کے اندر درجہ بلند ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھ دیتے، چھوٹے چھوٹے۔ کیوں بھائی چھوٹے؟ کہ نیکیاں زیادہ ہوں، چھوٹے چھوٹے۔ سب پہ پلان کرنا جائے دوستوں۔ ہماری انڈونیشیا، ہم تھے سعودیہ میں تو دیکھا کہ ہمارے انڈونیشیا کے جو بھائی ہیں یہ ہاتھوں سے راستہ لیتے تھے، آگے جانا ہاتھوں سے، ایسے ہاتھ کرتے، اور ہمارے پاکستانی بھائی لاتوں سے راستہ لیتے تھے۔ یہ تو ہم نے حدیث سنی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ جمعے کی نماز تھی، ایک شخص پیچھے سے لوگوں کے پھولے کندھے پھلانگتا آگے والی صف میں نماز پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے سلام کے بعد اس شخص سے پوچھا، تو نے جمعے کی نماز ادا نہیں کی؟ یا رسول اللہ میں نے جمعے کی نماز پڑھی۔ پھر دوبارہ پوچھا، تو نے جمعے کی نماز ادا نہیں کی؟ یا رسول اللہ میں نے تو اگلی صف میں نماز پڑھی۔ پھر تیسری دفعہ، 3 دفعہ والے تو نے نماز نہیں پڑھی؟ کہ تو وہ شخص نہیں جو لوگوں کے کندھے پھلانگتا آگے اگلی صف میں بیٹھا، تو نماز ہی نہیں ہے تیری۔ لوگوں کے کندھے نہ پڑے۔ یہ جگہ جو ہے یہ انسان کی بڑی عزت والی ہے، اس کو نہ پھلانگا جائے، اس کو نہ پھلانگا جائے۔ کہیں تو مسلمان کی طرف پیر بھی نہیں کرتے، کوئی بھی مسلم اس کی طرف پیر نہیں کریں گے، دوسری طرف پھیرا لیں گے، مسلمان کی طرف پیر نہیں کریں گے۔ نماز کا اہتمام دوستو، نماز کا اہتمام کہ اللہ کا وعدہ ہے، جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، عذاب نہ دوں گا۔ اس کے ذمہ علماء کرام فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ پاک سے زیادہ سچ بولنے والا اور کون ہے؟ اہتمام کریں نماز، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہو۔ 5 بڑے انعام، رزق میں تنگی نہیں ہوگی، قبر کا عذاب معاف ہوگا، پل صراط پر سے بجلی کی کڑک کی طرح گزر جائے گا، نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ بتاؤ کتنے بڑے انعام، اہتمام نماز۔ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کو پیدا ہی نماز کے لیے کیا۔ اب بتاؤ، یہ کو تھوڑا لمبا کر کے کہتے ہیں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اساں کے پیدا ہی نماز لے کے، آپ بابو صحیح میں جانو، اللہ پاک مجھے اور آپ کو پیدا ہی نماز کے لیے کیا۔ پھر اس کی دلیل دیتے کہ اللہ پاک قرآن کے فرماتے ہیں ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت میں کیونکہ ممتاز چیز سب سے پہلے نمبر چیز نماز ہے، گویا اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو پیدا ہی نماز کے لیے کیا۔ اب بتاؤ جتنے بے نمازی ہیں دوستو، میری اور آپ کی محنت نہ کرنے کی وجہ سے، میری اور آپ کی محنت سماجت نہ کرنے کی وجہ سے کھلا پلا کے اس کو اللہ کے راستے میں نکالیں گے، انشاءاللہ وہ خود بخود نمازی ہو جائے گا۔ کراچی کا ایک ساتھی بیان میں بتا رہا کہ وہاں 1-1:30 بجے نماز ہوتی ہے، پھر ایک دکاندار کو اس پہ تیار کیا کہ تو نماز نہیں پڑھتا، چلو اتنا کام کر لے کہ زیادہ نہیں 4 دکانداروں کو جب نماز کا ٹائم ہو 1:15 بجے تو ان کو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز 4 دکانداروں کو بولا ہاں یہ تو آسان ہے، یہ تو آسان، یہ 4 دکانداروں کو بولے اور 7 والوں کو بولے کہ 8-10 دن اس نے ایسا کیا، تو 8-9 دن پہ اس نے کہا جب دوسروں کو قدر میں خود کیوں نہیں پڑھتا، وہ خود بخود نمازی ہوگی، دعوت دینے کی وجہ سے، دعوت ایسا عمل ہے۔
اللہ کے راستے میں نماز کو سیکھنا ہے. یہ ہمارے بڑے ہیں وہ ڈھانچہ بنانے میں پیر اس طرح ہوں, علماء کرام سے سیکھ کر نظریں یہاں ہوں, اور سجدہ اس سائز کا ہو, رکوع اس سائز کا ہو, حرکت نہ کرے نماز کے اندر. کہتے ہیں 3 دفعہ جو حرکت کرے گا اس کی نماز میں گڑبڑ ہو جائے گی. ایسے سنا ہے علماء کرام سے. بس جہاں کھڑا ہے تو کھڑا جیسے نٹ بولٹ لگ گیا اس کو. اب یہ بھی چل رہا ہے, یہ بھی چل رہا ہے, یہ بھی چل رہا ہے. نماز تو نہیں, اور نماز کے اندر حساب کتاب بھی چل رہا ہے. یہ نہیں پتا کہ تیسری میں دوسری میں. اللہ کے راستے میں اس کا دھیان لگے گا نماز. کیونکہ ایک دفعہ توجہ دیتے ہیں, دوسری دفعہ توجہ دیتے ہیں, اور تیسری دفعہ وہ دیکھتے بھی نہیں کہ توجہ نہیں دیتے لوگ. بڑی مشکل سے بادشاہ کے دربار میں ایک بندہ پہنچا. بادشاہ دوسری طرف متوجہ تھا. جب اس طرف منہ گھمایا کہ بھائی میں کس لیے آیا, تو یہ اوپر دیکھ رہا ہے, چھت کو دیکھ رہا ہے کہ اس کا رنگ روپ ایسا. بادشاہ کیا اس پہ توجہ دے؟ تو اللہ پاک تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. نماز میں دھیان ہو دوستوں. پھر 24 گھنٹے کی زندگی علماء کرام سے پوچھیں. بے و شرع کا خرید و فروخت کے مسائل ہیں. یہ زمیندار لوگ جو بیج وغیرہ لیتے ہیں یا کھاد وغیرہ لیتے ہیں, یہ علماء کرام سے پوچھ کے ایسی صورتیں ہیں جو ناجائز ہیں, تو علماء کرام سے پوچھ کے تصدیق کیا ہے. تصدیق کیا. ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت سے زیادہ ثواب. اور دوستوں روزانہ قرآن شریف کی تلاوت, کوئی دن میں اور آپ کو تلاوت سے نہ رہ جائے. بہترین تلاوت یہ ہے کہ چاند کی تاریخ کے ساتھ چلے. مہینے میں مہینہ ختم ہو جائے, پورا قرآن ختم ہو جائے آپ کا. سال کے 12 ختم ہو جائیں گے. صبح کو یاسین پڑھ لیں, سارے دن کے کام اللہ کے حوالے. رات کو یاسین پڑھ لیں. مر گیا تو شہید ہو کے مرے گا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے میں اس شخص کو عقل مند نہیں سمجھتا جو سونے سے پہلے بقرہ سورت کا آخری رکوع نہ پڑھ کے سوئے. الحمد کل اللہ پڑھ کے سوئے گا, موت کے علاوہ اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکے. آیت الکرسی پڑھ لے, اپنی دوسری دفعہ پڑھ لے گھر کی حفاظت, تیسری دفعہ پڑھ لے تو پورے محلے کے اللہ حفاظت کرے. مسجد کے اندر کپڑا لگائے بسترے میں, گھر کے اندر چارپائی یا بسترا جو جھاڑ کے بچھائے. اس کے لیے غالباً کئی حدیث نقل ہوئی اس بارے میں کہ آپ علیہ السلام چمڑے کے جوراب تھے وہ پہن رہے تھے. ایک پہنا, دوسرا جب پہن رہے تھے تو ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا, تو آپ علیہ السلام سے وہ جوراب چھین کے آگے اس کو الٹا, اس سے چھوٹا سانپ نکلا. جوراب سے چھوٹا سانپ نکلا. اس لیے آپ علیہ السلام فرمایا کہ ایسی چیزیں جو اللہ اس کے رسول یہی فرمایا, جس کا مفہوم جو شخص اللہ اس کے رسول اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ ایسی چیزیں جھاڑ کے استعمال کرے. یہ تو سنا مشہور تھا, 4 مہینے لگا کے شخص دے رہا تھا گھر میں, ماں سے کہا پانی لاؤ, تو پانی تو لائی اماں, کہتے کوئی جلاؤ بتی وہ زتی کا زمانہ تھا نہیں کہ ماچس جلاؤ. وہ ماچس جلا کے دیکھا تو اندر اس میں بچھو بیٹھا ہوا ہے. ایسی چیزیں جھاڑ کے استعمال کریں. سونے کے آداب ہے, دعا کے ساتھ سوئے, الٹا نہ سوئے, دائیں بائیں ہوتا رہے, الٹا نہ سوئے. الٹا شیطان سوتا, اور سوتے ہی آیت الکرسی پڑھ کے سو لے. 3 دفعہ تو پہلے بتائیں, ایک چوتھی دفعہ بھی بتائیے کسی نے. چوتھی دفعہ, وہ چوتھی دفعہ کس لیے کہ ہم یہ سے تو ہیں نہیں. آپ تو لوگ ہوں گے, ہماری تو 11-12 تو بج ہی جاتے ہیں سوتے سوتے.
وہ کوئی لوگ تو ایسے ہیں جو نوافل رات کو پڑھتے ہیں 2-3 بجے تک نوافل تک، اب جو 3 بجے سوئے گا وہ خاک اٹھے گا صبح کی نماز، ذکر میں نوافل میں رہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی علاج ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لے اس نیت سے کہ اللہ میری فجر کی نماز کی حفاظت کرے، کہ اللہ پاک کے فرشتے کو مقرر کرتے ہیں جو اس کی فجر کی نماز کی حفاظت کرے. کہ منافقوں پہ 2 نمازیں بھاری عشاء اور فجر، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان دونوں نمازوں میں کتنا اجر ہے تو گھسٹ کر بھی یہ مسجد کی طرف ہے. موقع مال کی دعائیں یہ بھی اللہ کے ذکر کے اندر ہیں. دوستوں بیٹے بیٹی کو دیکھو کہو ماشاء اللہ. بیٹی یا بیٹا چھوٹا ہے، اس کی ماں اس کا باپ اس کو دیکھ کر کہے ماشاء اللہ. اگر نہ کہے گا تو ماں اور بیٹے کی، ماں اور باپ کی نظر کھا جائے گی، بچے کو نظر کھا جائے گی. تو دیکھ کر کہیں ماشاء اللہ. تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، اس کا بھی اہتمام ہو. کل جمعہ سورہ کہف پڑھیں گے، بڑے نام ہے اس کی. برس جزام کوڑ، اس کی بیماری سے حفاظت ہوگی. جہاں سے پڑھے گا وہاں سے مکہ معظمہ تک اس کو نور عطا کیا جاتا ہے. 2 شیطان سے 8 دن لقمان بننے سے اس کی حفاظت ہوگی. شیطان اس کو لقمان نہیں بن سکتا. جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا. مسلمان کے ساتھ نبی علیہ السلام علیہ اخلاق سے پیش آئیں گے. مسلمان بھائی جو کسی کو اپنی نظر سے گراتا ہے پہلے خود اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. کیا پتا یہ پاس ہو جائے، یہ پاس ہو جائے، وہ پاس میں پکڑا جاؤں، کوئی پتہ نہیں. وہ بے پرواہ ہے، بے پرواہ ہے. مرتے اس کو کلمہ یاد آ جائے جس نے نماز ہی نہیں پڑھی کبھی. اور بھائی فقیر عمر کہتے ہیں ہمارے جیکب آباد کا بات بتانا ہے کہ عورت کی بات بتائی کہ ساری عمر اس عورت نے کوئی سجدہ نہیں دیا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا دم پرواہ دو. وہ بے پرواہ ہے، جس کو چاہے بخش دے. مسلمان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو. اپنی طرف سے میں کوشش کروں، بہتر تو یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کو نفع پہنچاؤں، فائدہ پہنچاؤں، نفع پہنچاؤں. اگر نفع بھی نہیں پہنچا سکتا، فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا، کم از کم آخری درجہ شر تو نہ پہنچاؤں. میری شر سے میں بھائی محفوظ رہے، یہ بھی خیر ہے، یہ بھی خیر ہے. میں کسی کو شر تو نہ پہنچاؤں، یہ بھی بھلائی ہے مسلمان کے ساتھ. اور تیسرے درجے میں سبق اب تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، 61-62-63 کی بات. صحابہ کرام فضائل میں بھی واقعہ بھی آئے ہیں. وہ چچا زاد کو ڈھونڈ رہا ہے، مشکیزہ اس کے ساتھ میں، کٹورا اس کے ہاتھ میں، آوازیں بھی دے رہا ہے. ایک مردر سی آواز آ رہی ہے، وہ کہہ رہا پانی 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 پانی. تو پانی کا کٹورا سامنے کیا تو اس کے ساتھ جو دوسرا وہ کہہ رہا پانی پانی. تو چچا زاد اس کا کہہ رہا کہ مجھے چھوڑ، پہلے اس کو پلا. وہ دوسرے کے پاس لے گیا پانی، وہ کہہ رہا تھا پانی پانی. تو تیسرا جو تھا وہ کہہ رہا پانی پانی. تو بیچ والا کہتا ہے مجھے چھوڑ، پہلے اس کو پلا. جب تیسرے کے پاس پانی لے گیا تو اللہ کو پیارا، بیچ والا بھی اللہ کو پیارا، اور اس کا چچا زاد بھی اللہ کو پیارا. مرتے ہوئے بھی بھائی دوسرے کا میری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچا، کسی نہ کسی کو نفع کا سبب پہنچا. اگر اپنی ڈول میں سے ایک لوٹا اس کے پانی میں، یہ بھی خیر ہے. کوئی اینٹ کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی کاکیل پڑی اس کو ہٹاؤ، یہ بھی خیر ہے. کسی بوڑھے بابے کا تھوڑا سامان اٹھا کے آگے پہنچا دیا، یہ بھی خیر ہے. تھوڑی سی مدد کر دی کسی کی، خیر سے خالی نہیں دوستوں. کسی نے کہا اے کاش یہ میری زندگی کسی کے کام آ جائے، یہ میری زندگی کسی کے کام. یہ تب ہوگا دوستوں وہ
جب میرے اور آپ کے اندر اخلاص کی صفت ہے. اخلاص بڑے کہتے ہیں اخلاص ریا سے شروع ہوتا ہے, آہستہ آہستہ آئے گا, آہستہ آہستہ آئے گا. نیت کو ٹٹولے کہ یہ میں کام کیوں کر رہا ہوں, نماز کیوں پڑھ رہا, تلاوت کیوں کر رہا, یہ فقیر کو صدقہ کیوں دے رہے ہیں, اسے نیت کر لے اللہ میں تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں, مجھے اس کی شاباش دعا ہونی چاہیے. اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دروازے فقیر ہیں, باندھی کو جو تھا گھر کے اندر موجود باندھی کو دیا کہ فقیر کو دے دو. تو باندھی سے کہا سننا فقیر کیا کہتا ہے, یہ سننا. تو فقیر کو جب صدقہ میں اللہ آپ کے رزق میں برکت دے, اللہ آپ کو جنت کے درجوں میں پہنچائے, اللہ آپ کے ایسی دعائیں فقیر دیتے ہیں. تو باندھی نے آ کر نقل کر دیا کہ یہ فقیر یوں کہہ رہا تھا. تو اماں جانے کہ اے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما, اس کی موت کی سختی ہٹا دے, اس کو جنت کے اعلیٰ مقام کے جو دعا اس نے دی, دعا اور میری دعا اس کا بدلہ ہو گیا, اور میرا صدقہ اللہ کے لیے ہو گیا, میرا صدقہ اللہ کے لیے. وہ میں اور آپ کے کسی کو صدقہ دیتے فقیر کو فقیر دعا کر جائیں دعا کر جائیں دعا کہ پٹھی ٹھپی دا پٹھی ٹھپی پٹھی ٹھپण वारे खबे सरोटो खणी आणे जे पुठी पाण ॿुधो आहे कन में वठो पुठी ठप पक्को ने भागो थिया पुठी ठपण मुराद इहा पक्को चंडरो थिया पुठी ठप पाण तो हर अमल मेरा और आपका अल्लाह की रजा के लिए है, अल्लाह की रजा, अल्लाह में से राजी. دین کی محنت دوستوں اور میرے اور آپ کے ذمہ ہے. ذمہ اس کو کہا جائے جو ہر حال میں کیا جائے, ہر حال میں کیا جائے. ہم بیوی کے شوہر, اولادوں کے ماں باپ, کاروبار تجارتی نوکری والے بعد میں ہیں, پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں اور نبی علیہ السلام کی امتی ہیں. مولانا لاڈ صاحب رحمت برکام فرماتے تھے یہ نسبت ابھی بھی ہے, قبر میں بھی ہوگی, اور قیامت کا 50,000 سال کا دن اس وقت بھی ہوگی, حتیٰ کہ جنت اور جہنم میں جانے کے بعد یہ نسبت باقی رہے گی کہ ہم اللہ کے بندے, نبی علیہ السلام کے بندے. تو انہوں نے اس کی تشریح کی, دنیا میں جس کے ساتھ نسبت ہوتی ہے وہ مطالبہ کرتی ہے. گاڑی کے ساتھ نسبت ہو گئی, گاڑی کیا ہوتا, میری بیٹری کا پانی چیک کرو, میری ٹائروں کی اگلے کی ہوا علیحدہ ہے, وہ پچھلے ٹائروں کی ہوا علیحدہ ہے, اس کا اہتمام کرو. کھڑکیوں میں اور اس کے گریس بانٹ میں گریس لگاؤ, اور آپ گریس لگائے وہ چینچوں چانچا شیشے چڑھاتے ہوئے جو ہوتا ہے اس کے اندر موبل ڈالو تو نرمی سے چڑھیں گے, اگر اس میں موبل نہیں ڈالا تو سخت چڑھیں گے. ایک ایک چیز اس رنگ روپ کا خیال کرو. مہینے ڈیڑھ کے بعد میرے کو چڑھاؤ, لفٹ پہ سروس کراؤ. میں سروس نہیں کرائیں گے تو گاڑی کے چینچوں چانچا کریں گے. وہ سروس کرائیں گے تو گاڑی بھی چلے گی. وہ گاڑی بھی مطالبہ کرتی ہے. دکان ہے, دکان مطالبہ کرتا ہے, یہاں آپ میڈیکل پہ جائیں نا بھائی یہ فلاں دوائی دینا, وہ نہیں ہوگی فوراً لکھے گا کہ یہ میری دوائی کم ہے اور میں نے منگانی ہے. دکان بھی سے مطالبہ کرتی بھی مطالبہ کرتی, دنیا کی ہر نسبت مطالبہ کرتی ہے. لیکن میں اللہ اس کے رسول کے بندے ہیں, اللہ کے بند نبی علیہ السلام امتی ہیں, یہ نسبت بھی مطالبہ کرتی ہے میرے, جیسے وہ نسبتیں مطالبہ کرتی کہ دنیا کی نسبتیں خطرے میں ہیں. اس کی مثال دی, آج دکاندار ہو سکتا ہے کل ماسٹر بن جائے, آج ترخان کا کام کرتا ہے ہو سکتا ہے کل پی آئی میں اس کو نوکری مل جائے, آج آلو پیاز بیچ رہا ہے کل ہو سکتا ہے افسر بن جائے. دنیا کی جتنی نسبتیں خطرے میں, لیکن میں اور آپ اللہ کے بندے اور نبی علیہ السلام کی امتی ہیں, اس نسبت کو کوئی خطرہ نہیں. یہ نسبت بھی میرے سے آپ سے مطالبہ کرتی ہے. خود بھی دین پہ چلنا ہے اور دین لے کر پوری دنیا کے اندر جانا ہے. یہ نقل و حرکت آپ کو نظر آ رہی ہے. 1971 اتنا دور نہیں ہوا, اجتماع ہوا دادو کے اندر,
50-55 का मजमा एक जमात निकली है पूरे इज्तिमा से। 1971 की बात, मखदूम बिलाल दादू के साथ है, एक जमात निकली। अब आप अंदाजा लगो काम कहां से कहां तक पहुंच गया। मुल्कों की जमात बन रही, 300-350 जमात। जब तो लॉकडाउन की वजह से कुछ थोड़ा बहुत, नहीं तो 300-350 साल अंदर मिलती और पूरे पाकिस्तान में जाल बिछा हुआ जमात। और गर्मियों में पठानों ने जितनी कुर्बानियां की हैं दोस्तों, हमारे गर्मियों के अंदर, अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फरमाए। तो दोस्तों उस काम मेरे और आपकी मेहनत ये ज़िम्मे है। ज़िम्मा उसको कहा जाता है जो हर हाल में किया जाए। आप अलैहिस्सलाम आखिरी नबी, क़यामत तक और नबी नहीं आएगा। ख़त्म नबूवत के सदक़े अल्लाह पाक ने हमें दीन भी दिया है और दीन की मेहनत भी दी है। पहले मेहनत सिखाई, अहकामात बाद में आए हैं। पहले दावत सिखाई, अहकामात बाद में आए हैं। शुरू दिन में नमाज नहीं है, शुरू सबसे आखिरी हुक्म जो हमारे दीन में वो सूद हराम हुआ है, वो भी अरफात के मैदान में। आखिरी हुक्म यही है। पहले दिन सूद हराम नहीं हो, पहले दिन शराब हराम नहीं हो। शराब मदीने में जाके हराम हुई। सबसे पहले दीन की मेहनत और दावत सिखाई। दावत देने से क्या होगा? मेरी जिंदगी में दीन बाकी रहेगा। फिर मुझे फिक्र लगेगी अपने बच्चों की, बीवी की, बेटी की नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते, इसका क्या हाल होगा। फिर अपनी मस्जिद के मोहल्ले के अंदर साथी हैं, 5 अमाल मस्जिद के जिंदा हैं या कुछ क्या गड़बड़ है। उसके लिए दोस्तों को अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अल्लाह उस शख्स की मदद जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करे। 1 रुपया अपनी जान पे खर्च करना 7 लाख सदके से अफजल। एक नमाज अल्लाह के रास्ते की 1 कम 50, पठान बोलते 1 कम 50, यानी 49 करोड़ नमाजों के सवाब। हुजूर की दुआ लगी। बराबर नहीं हो सकते वो शख्स जो घर में बैठा है, वो अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है। आम जन्नती को आप अलैहिस्सलाम दस्ते, अपने दस्ते मुबारक से हौज़ कौसर का पानी पिलाएंगे कि जो दीन की मेहनत करने वाले के मुआयनका करेंगे, सीना सीने से मिलाएंगे। कितनी बड़ी बात। और हर हफ्ते में 2 दिन उलमा का नाम बताते हैं तो आप अलैहिस्सलाम को पूरी उम्मत के अहवाल पेश किए जाते हैं। फलां का बेटा फलां, फलां का बेटा फलां। आपकी दीन की मेहनत के लिए ये कुर्बानी, ये कुर्बानी, ये कुर्बानी। आप अलैहिस्सलाम के कितने अंदर को खुश होंगे, अंदर की ठंडक बनेगी। इस दिन की मेहनत के लिए दोस्तों तकाजे हैं। साल बैरून, साल अंदरून, 7 महीने बैरून। अल्हम्दुलिल्लाह ये उस साथी कंबर अली खान के साथ साथियों गालबन साल के तैयार हैं बैरून के लिए। उसमें एक ज़्यादा साथी की ज़रूरत है और 4 महीने लगा कर इस तरतीब को सीख ले बंदा। इसके लिए भाई हिम्मत हौसले से फरमाएं भी पहले 4 महीने। साईं हिम्मत फरमाए ओदा लका 4 महीना देर में देर नवाब शाह इज्तिमा।